السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی، آمین یا رب العالمین۔ سورہ البقرہ اور پارہ نمبر 2 آیا 196 تک لاسٹ ٹائم ہم نے کور کیا تھا، جس میں حج کی اقسام تھی، حج کا طریقہ تھا۔ اب جو اگلی 10 آیات پڑھیں گے 197 سے، اس میں بھی سب حج کے احکامات اور حج کے متعلق ڈیٹیل ہے۔ آیا 197، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج حج، اشہر مہینے، حج کے جو مہینے ہیں معلومات سب کو معلوم ہیں، گویا کہ حج ایک مہینہ نہیں، حج کے اشہر مہینے، یعنی 1 شوال سے لے کر 10 ذی الحجہ تک یہ جو مدت ہے اس کو اشہر الحج کہتے ہیں۔ حج کا احرام اسی مدت کے اندر باندھا جا سکتا ہے، اگر اس سے پہلے کوئی باندھے گا تو وہ مکروہ ہوگا، البتہ عمرے کا احرام باندھا جا سکتا ہے۔ اور جو احرام ہے وہ عبداللہ ابن عمر نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا مدینہ والے ذوالحلیفہ سے باندھیں گے، شام والے جحفہ سے، نجد والے کرم المنازل سے، اور یمن والے یلملم سے۔ جو جس کنٹری میں ہے اسی کنٹری کے جو جگہ ہے، ایک میقات ہوتا ہے، وہاں سے وہ احرام باندھ کے حرم کی طرف یعنی اللہ کے گھر کی طرف آئیں گے۔ اور جو محرم ہے، احرام باندھنے والا جو شخص ہے، مرد ہے، وہ نہ قمیص پہنے گا، نہ عمامہ، نہ ٹوپی، نہ وہ کپڑا جس کے اوپر کوئی کلر لگا ہوا ہے، نہ وہ موزے پہنے گا، نہ وہ کوئی پرفیوم یا خوشبو لگائے گا۔ اس طرح سے سادی 2 چادریں ہوں گی، ایک تہمت کے لیے اور ایک اوپر شولڈرز پہ لینے کے لیے۔ الحج، حج جو ہے، اشہر، اس کے جو مہینے ہیں، معلومات یہ سب کو معلوم ہیں۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اسلام سے پہلے بھی مشرکین مکہ اس بات کو جانتے تھے کہ حج کے مہینے کون کون سے ہیں۔ فمن، پس جو، فرض کر لے، جو کوئی لازم کر لے، جو کوئی عزم کر لے یا جو کوئی ارادہ کر لے، فمن فرضا، جو ارادہ کر لے، فیہن الحج، ان مہینوں میں حج کرنے کا، تو اس کو کیا کیا کام نہیں کرنے چاہیے؟ فلا رفث، اس کو کوئی برے کام نہیں کرنے چاہیے۔ رفث کہتے ہیں ایسی کچھ ایکشن لینا جس میں کچھ سیکس کا پوائنٹ نکلتا ہو، تو فلا رفث، وہ کوئی اس طرح کے کام نہیں کرے گا، ولا فسوق، اور وہ کوئی برا کام یعنی بدکاری کا کام نہیں کرے گا، ولا جدال، اور وہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، فی الحج، حج کے دنوں میں یہ کام نہیں کرنے۔ وما تفعلوا، اور اس کے علاوہ جو بھی تم کوئی نیکی کرو گے، من خیرن، کوئی نیکی، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے، وتزودوا، زاد راہ لے کر چلا کرو۔ زاد راہ مطلب کھانا پینا، جو روپیہ پیسہ ہے وہ اپنے ساتھ لباس لے کر جانا چاہیے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، پس بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ اب اس چیزوں کے پیچھے اس قدر نہ پڑ جاؤ کہ تقوی کو بھول جاؤ اور دنیا کی مادیت، لگژریز کے پیچھے پڑ جاؤ۔ ہاں، البتہ زاد راہ بہت ضروری ہے، کیونکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یمن کے لوگ جب حج کے لیے آتے تھے تو وہ زاد راہ ساتھ نہیں لاتے تھے، اور وہ کہتے تھے اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ پھر جب وہ مکہ آ جاتے تھے وہ لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ مانگنا ایک اچھی بات نہیں ہے، اسلام نے اس کو سوال کرنے کو، ہاتھ پھیلانے کو برا سمجھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے،
اس لیے اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راستے کا سامان لے کر چلنا چاہیے، بیسکس۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بس بے شک سب سے بہترین زاد راہ کیا ہے؟ وہ تقوی، اللہ کا خوف ہے۔ وَاتَّقُونِ، پس اور مجھ ہی سے ڈرو، وَاتَّقُونِ، اور صرف مجھ اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ لیسا، آیت 198، لیسا نہیں ہے، علیکم تمہارے اوپر، جناحن کوئی گناہ، ان یہ کہ تبتغوا تم تلاش کرو، فضل مطلب رزق روٹی، من ربکم اپنے رب سے، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ حج کے دوران تم کوئی رزق وغیرہ تلاش کرو۔ جاہلیت کے زمانہ میں حج کے دوران تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا، اس چیز کو ناجائز مکروہ سمجھا جاتا تھا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ حج کے درمیان میں اگر کوئی شخص تجارت کرنا چاہتا ہے، اپنے ملک سے سامان وہاں لے جا کر بیچنا چاہتا ہے، وہاں سے اپنے ملک واپس لا کے بیچنا چاہتا ہے، تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ فَإِذَا، پس جب أَفَضْتُم لوٹو تم، من عرفات، عرفات سے، پس جب تم عرفات سے لوٹو۔ عرفات کیا ہے؟ عرفات حج کا رکن اعظم ہے۔ میدان عرفات میں وقوف کو عرفات میں وقوف کرنا کہتے ہیں، اور یہی اصل میں حج ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا تھا کہ حج عرفات کی حاضری کا نام ہے، حج عرفات کی حاضری کا نام ہے، حج عرفات کی حاضری کا نام ہے۔ یعنی جو شخص طلوع آفتاب سے پہلے پہلے عرفات کا وقوف پا لیتا ہے، اس نے حج کو پا لیا۔ تو عرفات کے میدان میں صبح سے لے کر عصر کے بعد تک ٹھہرنا وقوف عرفات کہلاتا ہے۔ اب وہاں پر کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن شیطان سب سے زیادہ مایوس ہوتا ہے مومنین سے جو اس وقت حج کر رہے ہیں، کیونکہ جو اس میدان میں آ گیا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اور شیطان اس دن سب سے زیادہ غصہ ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ تحت نگاہ یہ سب اللہ کے ہاں بخش لیے گئے ہیں، معاف کر دیے گئے ہیں، تو یعنی میرا تو کہیں چارہ نہیں چل سکتا، وہ بہت مایوس ہوتے ہیں۔ اس دن زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خود حج کا جو طریقہ تھا، یا جب آپ نے حج کیا تھا تو ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر کے زیادہ سے زیادہ دعائیں کی تھی، ہاتھ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ دعائیں کی تھی۔ اس کے بعد قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ ایک اور چیز جو بہت سے مومنین بہت زیادہ نوافل پڑھتے ہیں، تو نوافل کی بجائے دعائیں زیادہ مانگنی چاہیے، کیونکہ اس میدان میں جو فرض نماز ہے وہ بھی جو ہے وہ قصر ہو رہی ہے، تو ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی کر کے پہلے حج کا خطبہ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد 2 نمازوں کو ایک اذان اور 2 تکبیرات کے ساتھ قصر ادا کی جاتی ہے۔ یہ عرفات کا دن ہے۔ اس دن زیادہ سے زیادہ اللہ سے بخشش مانگنے کا، گناہوں سے معافی مانگنے کا دن ہے۔ فَإِذَا، پس جب افضتم تم لوٹو، اب کیا ہے؟ عرفات پہلا یعنی 9 ذی الحجہ کا دن ہے، اس جگہ پر حج پڑھنا ہے۔ اس دن حج پڑھنے کے بعد عصر کے بعد سے وہاں سے جانا ہے کس طرف؟ مزدلفہ کی طرف۔ آگے اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو۔ جب عرفات سے تم جا رہے ہو مزدلفہ تو اس وقت اللہ کو یاد کرو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس۔ مشعر حرام جو ہے وہ مزدلفہ ہی کا نام ہے۔ مزدلفہ میں ایک پہاڑی ہے جس پر امام وقوف کرتا ہے،
اس پہاڑی پر وقوف کرنا ٹھہرنا افضل ہے، اگر نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں، جہاں پورے مزدلفہ میں جگہ ملتی ہے وہیں پر وقوف کرنا ٹھہرنا، لیکن زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ذکر الہی کرنا اچھا ہے، سوائے وادی محصر کے۔ فَاذْكُرُوهُ، اس کو یاد کرو، یعنی اس کو اللہ کو یاد کرو، کما جس طرح سے اس نے ہداکم تم کو ہدایت دی۔ پہلے تم وہ شرکیہ کلمات کہتے تھے، یہ حج جو ہے یہ پہلے زمانوں میں بھی مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، لیکن وہ اس میں بہت زیادہ شرکیہ کلمات کی آمیزش کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا ہے کہ وہ کلمات کہنے چاہیے جو کہ کتاب و سنت سے منقول ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے یا جو قرآن میں ہیں۔ تو اس اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر کرنا چاہیے جس نے مومنین کو ہدایت دی ہے صحیح راستے کی طرف۔ وَإِن كُنتُم، اور اس سے پہلے، وَإِن اور اگر، كُنتُم تم تھے، من قبل ہی اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ گمراہوں میں سے، اور یہ سچ ہے۔ اس سے پہلے قرآنی احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت سے ثابت کر دیا، مسلمانوں کو زندگی کا ایک طریقہ بتایا ہے، اس سے پہلے مسلمان بھولے ہوئے تھے، بھٹکے ہوئے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سب جہنم کے گھڑے کے کنارے کھڑے تھے، میں نے آ کر تمہیں اس سے بچایا۔ تو سب جو تھے مشرکین اور یہود اور نصارہ شرک و بدعت میں ڈوبے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قرآن کی ہدایت آپ کے ساتھ آئی، تو سب اپنے جو بھولے ہوئے راستے سے تھے وہ سیدھے راستے صراط مستقیم کی طرف چلنا شروع ہو گئے۔ آیت 199، ثم پھر افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم لوٹو، من حیث وہاں سے، افاض الناس یہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، تم بھی وہاں سے لوٹو، واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ تم بھی لوٹو، یعنی وہاں سے کہاں سے لوٹو؟ پہلے عرفات میں تھے، عرفات سے تم لوگ مزدلفہ گئے، مزدلفہ سے پھر مینا کی طرف جانا ہے، تو تم بھی وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش اور اس کی طریقہ پر چلنے والے کچھ لوگ تھے، ایک گروہ تھا، اس گروہ کا نام حمص تھا، وہ لوگ عرفات میں قیام نہیں کرتے تھے، عرفات کا حج نہیں کرتے تھے، اس کی بجائے مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے۔ البتہ اس وقت بھی باقی جو عرب تھا وہ عرفات میں وقوف کرتا تھا۔ جب اسلام کا زمانہ آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا کہ عرفات میں جائیں، وہاں ٹھہریں اور وہاں سے لوٹیں جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، یعنی وہاں عرفات سے اب مزدلفہ کی طرف جیسے باقی لوگ جاتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اور تمہارے ساتھی رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کہاں جاؤ؟ اب مزدلفہ کی طرف جاؤ۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اب مزدلفہ میں کیا کرنا ہے؟ ان اللہ، اچھا آیت نمبر 2200 ہم پڑھنے لگے۔ فَإِذَا، پس جب قضیتم تم پورے کر لو، مناسککم حج کے ارکان، جب سارا حج کے ارکان کمپلیٹ ہو جائیں، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کَذِکْرِکُم جیسے کہ تم ذکر کرتے ہو، آباءکم اپنے آباء و اجداد کا، او اشد ذکرہ یا اس سے بھی زیادہ ذکر کرنا، یعنی جب عرفات سے لوٹو تو رات جب مزدلفہ میں ٹھہرو گے تو مزدلفہ میں زیادہ سے زیادہ ذکر، تکبیر، تحلیل، یہاں تک کہ صبح تک یہ ہی پڑھتے رہنا ہے۔ البتہ مغرب اور عشاء کی جو نماز ہے وہ مزدلفہ میں جا کے پڑھنی ہے، عرفات سے مزدلفہ میں جب جائیں گے تو مغرب اور عشاء کی نماز قصر پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا، اس رات کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ نوافل پڑھے جائیں بلکہ آرام کیا جائے، کیونکہ میدانوں کی تھکن بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور آگے مینا کے لیے تیار ہونا ہے، اس لیے صرف زبان سے تکبیر، تحلیل اور یہ چیزیں کہنی چاہیے۔ تکبیر مطلب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 دفعہ، پھر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔
تو یہ کلمات زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے۔ فَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں من یقولو جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتینا دے ہم کو فی الدنیا دنیا میں وما لہو فی الآخرۃ من خلاق ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ ایک بہت جامع دعا ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار، جو نیکسٹ آیت 201 میں آ رہی ہے۔ لیکن کچھ لوگ صرف دنیا ہی طلب کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، سب دنیا میں اللہ ان کو دے دے گا۔ وَمِنْهُمْ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں من یقول ربنا جو کہتے ہیں ہمارے رب آتینا دے ہم کو فی الدنیا دنیا میں حسنہ اچھائیاں بلائیاں وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھ اچھا کرنا وقینا عذاب النار اور ہمیں بچانا آگ کے عذاب سے۔ چونکہ دنیا پہلے ہے اور آخرت بعد میں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ذکر پہلے کیا ہے۔ گویا کہ جو مومن ہے اس کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سے بھلائی مطلوب ہے، اس کا اللہ کے بغیر دنیا بھی نہیں گزر سکتی، اور آخرت میں بھی اللہ کی بھلائی اس کو چاہیے۔ بھلائی کا جو لفظ ہے یہ اپنے اندر بہت وسیع مطلب رکھتا ہے، یہاں بہت زیادہ اس پہ ٹائم لگ سکتا ہے کہ بھلائی سے کیا مراد ہے۔ تو بھلائی سے مراد دنیاوی جو بھی ہماری خواہشات ہوتی ہیں، جو بھی ہماری زندگی کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے، وہ سب ہمیں صحیح چاہیے، جائز چاہیے، اور وہی اللہ سے طلب کرنا چاہیے، اور ہدایت کا راستہ طلب کرنا چاہیے۔ اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جو حوض کوثر کا پانی ہے، پھر اللہ کے نبی کی شفاعت، ایسی سب چیزیں، پھر آخر میں فردوس میں جگہ، یہ سب بھلائی کے اندر آتی ہیں۔ گویا کہ یہ بہت جامع دعا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دوران طواف کے درمیان بھی اور دوسرے اکثر اوقات میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ربنا آتینا والی۔ آیت 202 اولئک یہ وہ لوگ ہیں، یعنی جو وہ دعائیں مانگتے ہیں لوگ دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے بھی لیے، اولئک یہ لوگ ہیں لہم ان کے لیے نصیب حصہ ہے مما کسبوا انہوں نے جو کمایا، واللہ اور اللہ سریع جلدی حساب دینے والا ہے۔ لوگ جو بھی اپنی کمائی کے مطابق حصہ ڈال رہے ہیں، جو بھی کوئی عمل کر رہا ہے، ان سب کا اللہ کے ہاں ایک ٹائم مقرر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اعمال کے مطابق جو بھی اجر و ثواب ملنا ہوگا وہ دے دے گا۔ البتہ جو نیک لوگ ہیں ان کا مقصد آخروی زندگی ہوتا ہے، اور ان کو اللہ دنیا میں بھی اس دنیا کی زندگی بھی اچھا صلہ دیتا ہے، کیونکہ ان کا فوکس آخروی مفاد یا آخروی خوشی کے لیے ہوتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بہرحال ان کو فائدہ دیتا ہے، اور آخرت میں بھی فائدہ انشاءاللہ ضرور دے گا۔ لیکن جو صرف دنیا طلب کرتے ہیں، تو دنیا تو جو مقدر میں لکھی ہے وہ حصہ ان کو مل کر ہی رہنا ہے، اللہ تعالیٰ جلد حساب کرنے والا ہے۔ آیا 203 ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ اللہ کو یاد کرو، فی ایام معدودات یہ جو گنتی کے چند دن ہیں، اس میں اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ ایام معدودات سے کیا مراد ہے؟ ماہ ذی الحج کی جو 11، 12 اور 13 تاریخ ہے، یعنی جب حج کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد 11 اور 12 اور 13 تاریخ، ان دنوں میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے کیا کیا پڑھنا چاہیے؟ جو میں نے پہلے کہا، یہ تکبیرات جو ہیں اور جو ذکر ہے اور تحلیل ہے، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کثرت سے یہ تکبیرات پڑھتے تھے، رمی جمار کرتے وقت بھی با آواز بلند یہ تکبیرات پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تکبیرات پڑھتے تھے، اور نماز ہونے کے بعد، فرض نماز سے پہلے اور فرض نماز کے بعد بھی یہ تکبیرات پڑھتے تھے۔ اور تمام حاجیوں کو جن کو اللہ تعالیٰ سعادت دیتا ہے، ان کو بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اس طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ حج تو کمپلیٹ ہو گیا ہے، لیکن اب زیادہ سے زیادہ یہ جو گنتی کے 2-3 دن رہ گئے ہیں،
اس میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ فمن تعجل فی یومین، جو کہ جلدی کر لے گا، فمن پس جو تعجل جلدی کرے گا، فی یومین 2 دنوں میں، یعنی یہ جو 3 دن 11 12 اور 13 کے تھے جس میں رمی جمار مارنا تھا، کینکریاں مارنی تھی، اگر کوئی شخص صرف 2 دن کینکریاں مار لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، فلا اسم علیہ، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تأخر، جو کوئی تاخیر کرتا ہے یعنی 3 دن کنکریاں مارنے جاتا ہے، فلا اسم علیہ، تو اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقی، بس جو پرہیزگاری کرے۔ بہترین کام کیا ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم، بے شک تم، الیہ تحشرون، اس اللہ کے سامنے اکٹھے کیے جاؤ گے، اسی میدان میں اللہ کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ، ابھی جو آگے ہم بات پڑھنے والے ہیں یہ نئی بات ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، کوئی شخص ایسا ہے، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، مَن یُعْجِبُکَ، کوئی ایسا ہے، یُعْجِبُکَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ کو اچھی لگتی ہے، قولہ، اس کی بات، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں۔ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کی بات اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دنیا کی زندگی میں بہت اچھی لگتی ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور وہ گواہیاں دیتا ہے، عَلَىٰ، اس پر، ما فی قلبہ، جو اس کے دل میں ہے، یعنی وہ اللہ کی قسمیں کھاتا ہے، بار بار اللہ کو گواہ بناتا ہے جو اس کے دل میں ہے، یعنی اے نبی جو میں بات کر رہا ہوں نا میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ وَهُوَ، اور وہ، أَلَدُّ الْخِصَامِ، سخت جھگڑالو ہے۔ یہ ایک شخص تھا، احنس بن شریک، ایک منافق تھا، بہت ہی فصیح و بلیغ، شرین، بڑی شرین قسم کی اس کی ایک کلام ہوتی تھی، باتیں بڑی چکنی چکنی کرتا تھا، اور ہر بات پر اس کا یہ تکیہ کلام تھا کہ وہ اللہ کی قسم کھاتا تھا، بار بات پر وہ اللہ کو گواہ بناتا تھا۔ اپنی ان میٹھی میٹھی باتوں سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ سچا مسلمان ہے، وہ مسلمانوں کو دلی دوست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہ نبی جو ہے وہ اس بات کو سمجھ نہیں پائے، تو اللہ نے اپنے نبی کو اس صورتحال سے مطلع کیا، بتایا اس آیت میں کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں آپ اس کی باتوں پہ فریفتہ مت ہوں، یہ بہت سخت قسم کا جھگڑالو انسان ہے۔ یہ اگر اسلام میں اس کو کوئی فائدہ ہے تو اسلام کے ساتھ رہے گا، مسلمانوں کے ساتھ رہے گا، اور اگر اس کو اسلام سے فائدہ نہیں مل رہا ہے تو یہ اسلام کو چھوڑ کر نقصان پہنچائے گا اور مسلمانوں کے خلاف ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوا، تھوڑے عرصے بعد وہ اسلام سے پھر کر واپس مکہ چلا گیا، راستہ میں مسلمانوں کو جو بھی کھیت اس کو نظر آ رہے تھے وہ اس کو جلا دیتا تھا، اور اگر کوئی جانور تک نظر آتا تھا تو اس کو بھی مار دیتا تھا، یعنی اس قدر وہ اپنے مفاد پرستی پر تھا۔ جہاں اس کو بینیفٹ نظر نہیں آیا اس نے اسلام کو چھوڑا، اور صرف اسلام کو ہی نہیں چھوڑا بلکہ اسلام کے جو چیز تھی، کھیت تھا، جانور تھا، انسان تھا، اس کے در پہ ہو گیا، اس کی جان کا دشمن ہو گیا۔ آیت ہے 205، وَإِذَا، اور جب تولا، وہ منہ پھیر لیتا ہے، جب یعنی اس نے منہ پھیر لیا، اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، فی الارض، وہ کوشش کرتا ہے زمین میں، لیفسد فیہا، کہ وہ اس میں فساد کرے، ویہلک الحرث، اور وہ کھیتیوں کو ہلاک کرتا ہے، وہ نسل اور انسانی جان کو بھی تباہ کرنا چاہتا ہے۔ واللہ، اور اللہ، لا یحب الفساد، اللہ کو فساد، یہ دہشت گردی، یہ فسادی اس طرح کی چیزیں پسند نہیں ہیں۔ آیت ہے 206، وَإِذَا، اور جب قیلا، کہا جاتا ہے، لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، ایسے لوگوں کو جب کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر جاؤ، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، ان کی جو غرور ہے، ان کا جو گمنڈ ہے، بالاسم، ان کو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، ان کو اسلام لانے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، ان کا غرور، ان کا جو انا ہے، فحسبہ جہنم، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے، اللہم لا جعلنا منہم، ولبئس المہاد، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من یشری نفسہ، جو کہ بیچ دیتا ہے، من یشری،
جو کہ سودا کر لیتا ہے نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اپنے نفس کا اللہ کی رضا کے لیے۔ واللہ اللہ رؤوف، اللہ تعالیٰ بڑا ہی مہربان ہے بالعباد، اپنے بندوں کے ساتھ۔ یہ جو آیت ہے یہ اسپیشلی حضرت صہیب رومی کی فضیلت میں ہے، ان کی شان میں ہے۔ اوپر جو ہے وہ ایک گستاخ کے بارے میں آیت نازل ہوئی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا حکم کی روگردانی کرتا ہے، اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اپنے نفس کو، اپنے مال، اپنی جان، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے اپنا جو ملک تھا اس کو چھوڑ دیا اور ہجرت کی غرض سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے، تو راستہ میں مشرکوں نے انہوں نے پکڑ لیا اور انہیں اسلام سے باز آنے یا اسلام سے منہ موڑنے کے لیے مجبور کیا، جس پر حضرت صہیب نے کہا کہ میرا گھر اور میرا مال اور جو کچھ بھی میری جائیداد ہے وہ آپ لے لو، لیکن مجھے مدینہ جانے دو، میرا راستہ نہ روکو۔ چنانچہ مشرکوں نے وہ جو بھی اس کی جائیداد تھی، اس کا گھر بار مال، سب اس شرط پر چھوڑا اور کہ وہ ہمیں دے دے، اور ان کو جانے دیا۔ تو حضرت صہیب رومی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ تو یہ ان مخلص مومنوں کی تعریف میں آیت ہے جو کہ اپنی اللہ کی رضا کے لیے اپنا گھر بار، اپنا مال، یہاں تک کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب رومی، حضرت بلال حبشی، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اگر تم نے ان کو ناراض کر دیا، یعنی ان تینوں کو، حضرت صہیب، حضرت بلال، حضرت سلیمان، تو تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا، کیونکہ یہ تین وہ صحابے ہیں جو غیر عربی ہیں، عربی نہیں ہیں۔ حضرت صہیب روم سے آئے ہیں، حضرت بلال حبشی ہیں، حبش سے تعلق ہے، اور حضرت سلیمان جو ہے فارس سے آئے ہیں، ایران سے آئے ہیں، لیکن غیر عربی ہوتے ہوئے انہوں نے اسلام کی خدمت جس انداز سے اور مسلمانوں کو جس انداز سے سپورٹ کیا ہے، اسلام میں ان کی خدمات کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں آیات نازل کی، ان کی فضیلت کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی صحیح اور سچا اور پکا ایمان والا بنائیں، اور ہمیں بھی ان کے راستے پر، ان کے طریقے پر چلائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔